آج 15 ربیع الاول دولت والا جمعۃ المبارک کے دن صرف 21 بار یہ سورت مبارکہ پڑھ لینا پورا سال مال و مال ہو جائیں گے، پورا سال خوشیوں سے بڑھ جائے گا، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، محتاجی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں، مصیبتیں، تمام مصائب ختم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 15 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جو لوگ ربیع الاول کے مہینے میں ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر وظیفہ نہ پڑھ سکے، جو ربیع الاول کے پہلے عشرے میں رب کو راضی نہ کروا سکے، جو 12 ربیع الاول کے دن کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، وہ آج 15 ربیع الاول دولت والے جمعۃ المبارک کے دن صرف 21 بار یہ سورت مبارکہ کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 50 لاکھ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کرے گا۔ آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں صرف ایک وظیفہ پڑھنے سے۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، ہم تسبیحات کرتے ہیں، ہماری آج تک دعائیں قبول نہیں ہوئی، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، تو آج یہ قرآنی سورت میرے کہنے پر پڑھو، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھو، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ مقاصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 15 ربیع الاول دولت والے جمعۃ المبارک کے دن اس ایک قرآنی سورت کو پڑھ لیں، اور مانگنا رب سے ہے۔ آپ اپنے رب سے مانگیں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ آج اللہ کریم سے وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں تو بہترین مقول ہے۔ رشتہ خود چل کر آئے گا جب اللہ راضی ہوتا ہے۔ پھر بیٹی کے رشتے کے لیے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر لوگوں کی منتیں سماجت نہیں کرنی پڑتی، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے مقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بچے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہو، اپنے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، نوکری کے لیے، 15 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی رزق اور دولت خود چل کر رابطہ کرے گا۔ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا ہی کریم ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ ذات ہر وقت دینے کو تیار بیٹھی ہے۔ آج کوئی مقروض قرض سے اتنا ہے کہ قرض ختم نہیں ہو رہا، انشاءاللہ یہ ربیع الاول اس جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے سے آپ کے تمام قرض ختم ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کو اپنے سینے کا راز بتا رہی ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ لوگوں، میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس گھر کے بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہی چند دن فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں پریشانیاں چند دن کے لیے ختم ہوتی ہیں، میری بھائیوں، میرے پیاری بہنوں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کبھی پریشانیاں آپ کے دروازے پر نہیں آئیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں بے سکونی ختم ہو جائے گی، خوشیاں ہی آ جائیں گی، آپ کا گھر خوشحال ہو جائے گا، سب کے درمیان پیار محبت پیدا ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا تیسرا جمعۃ المبارک آ چکا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اس جمعۃ المبارک کے دن سورت کو 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، جن بیٹیوں کو شادی کے بعد اپنے گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، شوہر توجہ نہیں کرتے، شوہر کا کاروبار بند ہے، اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے، پیسوں کی وجہ سے، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے، ماں باپ اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ پڑھ کر، ایک دن کا وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، بیٹی کا نصیب روشن ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، بہترین ہے۔ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد فوراً آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا قہارو ہے، یا اللہ پاک کا نام ہے۔ یہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندشوں کو، نظر بد کو، حسد کو، تباہ برباد کو کر دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی، بے روزگار ہیں۔ آج دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو وہ حسد سے مارتا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا قہارو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورۃ کوثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سورۃ کوثر کا تحفہ پیش کیا، جس کو پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھتے دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے پھر 21 بار سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے رب کریم کے نام کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے والا مستجاب دعوات بن جاتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے سوائے اپنے رب کے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی دفعہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنی دفعہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔